بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ جو قہار ہے، اس نے اپنے جلال کے ثبوت کے لیے جہنم بنائی ہے، جس میں آگ کے علاوہ گناہ گاروں کی سزا کے لیے جلائے گئے ہیں، جس کی تپش دنیا کی آگ سے ہزارہ گنا زیادہ ہوگی۔ جہنم کا ایک دن دنیا کے سینکڑوں دنوں سے زیادہ طویل ہوگا، اور اس آگ کا ایندھن وہ لوگ بنیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزاری، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رحیم و کریم بھی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر ان کی جہنم کی آگ معاف کر دینے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ آج ہم آپ کو انہی اعمال کے متعلق بتائیں گے جن کے کرنے سے جہنم کی آگ انسان کو چھو بھی نہیں پائے گی۔ بعض اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ اعمال کون سے ہیں؟ آئے ملاحظہ فرمائیں اور عمل کر کے ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جن پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ نمبر 1، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو بندہ بھی اسے دل سے حق سمجھ کر کہے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میں آپ کو بتاؤں وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ اخلاص ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر اور ان کے صحابہ پر لازم کیا تھا۔ یہ وہی کلمہ تقویٰ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے ان کی موت کے وقت بار بار پیش کیا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو آگ پر حرام کر دیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ نمبر 2، جہنم کی آگ حرام کر دینے والی 3 چیزیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس آدمی میں ہو وہ جہنم کی آگ پر حرام ہوگا اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی۔ اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت اور آگ میں گر کر جل جانا کفر کی طرف لوٹ کر جانے سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 3، 5 نمازوں کی حفاظت کرنا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 نمازوں میں رکوع و سجود، وضو اور اوقات نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداومت اختیار کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ نمبر 4، نماز فجر اور عصر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، ایسے شخص کو اللہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ نمبر 5، ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھنا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ نمبر 6، 12 رکعت سنتیں پڑھنا۔ سیدہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعت سنتیں پڑھتا ہے، ایسے شخص کا گوشت اللہ تعالی جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ نمبر 7، اللہ کی راہ میں پہرہ دینا۔ سیدنا ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم اس آنکھ پر حرام ہو جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں پہرہ دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں لیلۃ القدر سے افضل رات نہ بتاؤں؟ خوف کے علاقے میں پہرہ دینے والا، جسے یہ خدشہ ہو کہ شاید وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ کر نہ جا سکے۔ نمبر 8، نرمی اپنانا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جہنم کی آگ پر ہر اس شخص کو حرام قرار دے دیا گیا ہے جو باوقار ہو، نرم خو ہو، سہولت پسند طبیعت کا ہو، جھگڑالو نہ ہو اور لوگوں کے قریب ہو۔ نمبر 9، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا۔ سیدنا ابو عبس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ نمبر 10، اللہ کے خوف سے رونا۔ سیدنا ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔ ایک رات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جہنم اس آنکھ پر حرام ہو جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں پہرہ دیتی ہے، اور جہنم اس آنکھ پر حرام ہو جاتی ہے جو اللہ کے خوف سے روتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ عبداللہ بن الصخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے ہانڈی ابل رہی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ محترم ناظرین، جب بھی جنت کا ذکر آئے تو جنت کی دعا مانگیں، اس کا سوال کریں، جنت الفردوس مانگیں، اور جب جہنم، قبر یا عذاب کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگے، کیونکہ ایسے وقت میں انسان کی اکثر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ اس نے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان اور جہنم کا راستہ مشکل بنایا ہے۔ جہنم کے راستے پر جگہ جگہ اس نے توبہ و استغفار کی گنجائش رکھی ہے، جس سے انسان کسی وقت بھی فائدہ اٹھا کر راستہ بدل کر جنت کی جانب روانہ ہو سکتا ہے۔ یہ مہلت انسان کو زندگی کی آخری سانسوں تک حاصل ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کریں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔